اس وقت ہم باڑیاں ٹول پلازا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ بہت زیادہ گرینری اور خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ دونوں طرف آپ روڈ کے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی دھند ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت بہت خوبصورت منظر پیش ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ ٹاپ کی طرف جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ اونچائی کی طرف جاتے ہیں تو اتنا ہی موسم خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آتے ہوئے راستے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بازار بھی دکھا رہا ہوں۔ بازار چھوٹا تو ہے لیکن ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ یہاں پر بھی ٹورسٹ کے لیے ہوٹلز ہیں۔ اب ساتھ ساتھ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سجی کوٹ ہے۔ تو سجی کوٹ کے جانے کے لیے یہ مختلف جو ہے وہ راستے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ راستے میں موجود چیزیں جو سٹالز وغیرہ یا جو لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے عام لوگ یہاں پر لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ روڈ کے دونوں سائڈز پہ کارپیٹ وغیرہ اور شالیں اور مختلف ایسی ضرورت کی چیزیں جو کہ میرے اور آپ کی ضرورت میں آ سکتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ یہ مناسب قیمت رکھیں تاکہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہے وہ ان کو خریدنے میں انٹرسٹ کا مظاہرہ کریں اور پرچیز بھی کریں۔ تو بہت زیادہ قیمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ کام کی جانا چاہیے۔ جیسے جیسے اب آپ دیکھیں ہم اوپر کی طرف آ رہے ہیں، مزید موسم خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ مزید جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت، یہ دیکھیں میں پھر جیسے پیچھے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ کارپٹ وغیرہ بھی انہوں نے یہاں پر آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لگائی ہے۔ تو اب دھند بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دھند جو ہے وہ اب اس کا جو ہے وہ ریشو زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ دھند بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ دونوں سائڈز پہ، اور ایک چیز اور کہ ڈیورنگ سفر یہ جو ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ ہم نے مختلف جگہ پہ منکیز بھی دیکھے ہیں جو ہے وہ، تو ان کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ وہ بھی ایک اسپیسیفک ایریاز میں ہی رہتے ہیں جہاں پر وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو جو ہے وہ وہاں سے لوگوں سے لیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آج چونکہ سیچرڈے ہے اور آپ کو پتہ ہے آف ڈے ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھروں سے نکلیں اور ملکہ کوثار یا پھر گلیات چونکہ ایزی ایکسیس ہوتا ہے تو اس کی طرف ہم نکلیں۔ تو آج ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ روڈز پر بھی موجود ہے۔ ہوٹلز بھی یہ چیز شو کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گھروں سے نکلے ہیں۔ اسپیشلی جو ٹوین سٹی کے لوگ ہیں وہ تو اس ایریا کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایزی ایکسیس میں ہوتا ہے۔ تو اب پھر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ پہاڑوں کا منظر دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو جو ہے وہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں دھوپ، کہیں چھاؤں، کہیں دھند اور کہیں جو ہے وہ بارش، تو یہ صرف ایک اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کو اگر دیکھنا ہے تو یہ مظاہر، یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ تھوڑا سا ویو اگر دیکھتے ہیں اپنی لیفٹ سائڈ پر تو سامنے آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے روڈ، اور دوسری سائڈ پہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ انتہائی درجے کی دھند جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ چلتے چلتے ہم جو ہے وہ کافی سفر طے کر چکے ہیں بوربن مری سے جو ہے وہ گلیات کی طرف۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک چیز اور یہاں پر دیکھنے میں ملی ہے کہ دیسی مرغیاں بھی بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کے لیے جو ہے وہ دیسی چکن کڑھائی بھی تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آج کے اس بناوٹی دور میں اگر آپ کو کبھی جو ہے وہ
اچھی چیز مل جائے۔ یہ اوپر کی طرف جو روڈ جا رہی ہے یہ ایوبیا کی طرف جاتی ہے، اور یہ جو نیچے روڈ جا رہی ہے یہ ایبٹ آباد کی طرف جائے گی۔ اور اب ہم جو ہے وہ ایک ایبٹ آباد کی روڈ کو جو ہے وہ پکڑ چکے ہیں، اور وہاں سے اوپر کی طرف جو روڈ گئی ہے وہ ایوبیا کی طرف ہے۔ تو یہ مری سے آتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈفرینس، یہ وہی جی ایک دفعہ پھر کارپیٹس اور لوگوں کا روزگار ہے، 10 لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہ صرف آپ اور میری خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان سے ہمیں چیزیں لینی بھی چاہیے تاکہ ان کی بھی گھریلو سپورٹس ہو سکے، اور ان کا بھی جو ہے وہ زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چل سکے۔ اب ہم اپنے سفر کے قریب تر پہنچتے ہوئے جو پہنچ رہے ہیں، مطلب ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ سجی کوٹ لیک پہنچنا ہے۔ تو یہ وہی ویو آپ کو میں دکھا رہا ہوں بارہا، چونکہ یہاں پر ڈیورنگ ٹریولنگ جو ہے وہ رکنا تو اتنا زیادہ ہر جگہ پاسیبل نہیں ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے ہی یہ سارا ویوز دکھا رہا ہوں۔ یقیناً آپ بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے، اور میں ہر اس شخص کو جو ٹورزم کو لائک کرتا ہے یا مختلف ہسٹوریکل پلیسز دیکھنا چاہتا ہے، میں ضرور کہوں گا کہ گلیات کو دیکھیں، بہت ماشاءاللہ خوبصورت نظام ہے۔ اور ایک چیز جو اور مجھے یہاں پر اچھی دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے صفائی کا انتظام۔ دائیں اسپیشلی بائیں طرف اگر میں کہتا ہوں تو سارے ایریا میں جو ہے وہ ڈسٹ بین لگے ہوئے ہیں، اور گاڑیاں بھی موجود رہتی ہیں، اور جو ہے وہ یہاں پر صفائی کی وجہ سے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہاں پر چھوٹے موٹے سے سپاٹس ملتے رہتے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ یہ آپ چیک کریں ذرا، وہ سامنے دھوپ کا نظارہ دیکھ کر یقیناً جو شخص بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ بڑا جو ہے وہ فریش اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوگا۔ ٹوٹلی گرینری ہے، اور جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ہمارے جنگلی درخت موجود ہیں یہاں پر، دیودار کا درخت موجود ہیں، اور یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ویو ہے۔ سامنے پتھر ہیں، اوپر کی طرف جو ہے وہ پہاڑی ہے، نیچے کی طرف کھائی ہے، اور درمیان میں سے روڈ گزر رہی ہے۔ یہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا بندر کا بڑا قریب سے ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں موجود ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آپ جب چلیں گے، آپ جب ٹریولنگ کریں گے تو آپ کو یہ کافی تعداد میں ملیں گے۔ اب یہ آگے جیسے جیسے ہم چلتے ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ مختلف بازار، یہ جیسے میں ڈسٹ بین کی بات کر چکا ہوں، صفائی کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، صرف ایک لوکل لوگوں سے اور باہر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی گاڑی پارک کریں تو ایسی جگہ پارک کریں جہاں پر دوسرے کو ڈسٹربنس ہو۔ یہ ہے جی ڈونگا گلی۔ ڈونگا گلی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ گاڑی پارک کرنے کے بعد اوپر کی طرف جو ہے وہ آپ کچھ کلومیٹرز چلتے ہیں مشک پوری ٹاپ کی طرف۔ بڑا خوبصورت ویو پیش کر رہا ہے یہ ایریا بھی۔ تو یہ اس کا، یہ تو خیر میں آپ کو بازار اس کا دکھا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں اوپر کی طرف جو ہے وہ ڈونگا گلی ہے۔ اب ہم نے مین روڈ کو چھوڑ کر نیچے جو ہے کالا باغ پی ایف بیس سے نیچے کی طرف جو ہے وہ آنا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ ہم نے لیک پہ جانا ہے اس لیے ہمیں یہ جو رستہ ہے یہ بہت ایزی پڑے گا۔ تو اس رستے کو بھی آپ دیکھتے جائیں، یہاں بھی آپ دیکھیں گے چونکہ یہاں کی خوبصورتی ہی گرینری کے ساتھ ہے۔ تو یہ جیسے جیسے ہم گزر رہے ہیں میں آپ کو مختلف اینگل سے جو ہے وہ گرینری دکھا رہا ہوں، مختلف سینز دکھا رہا ہوں، مختلف ویوز دکھا رہا ہوں، اور آپ یقیناً بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ایسی جگہوں کو دیکھنے۔ یہ ساتھ میں اب ایک اور ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ صاف تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہے وہ کم سے کم ایسا تھا کہ بارش کا امکان نہیں لگ رہا تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ بارش کے قطرے جو ہے وہ ہمارے فرنٹ شیشے پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہی خوبصورتی ہے ہمارے مری اور گلیات کی کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب گرمی میں جو ہے وہ سردی کا ماحول ہو رہا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے ہم سفر کو آگے لے کر گئے ایسے ایسے موسم میں مختلف مواقع پہ مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں
کہ ہم جو ہے وہ تقریباً کافی رستہ نیچے اتر چکے ہیں، سجی کوٹ جھیل کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمارا مین مقصد وہاں پہنچنا ہے۔ یہاں سے شاید آپ کو مزید ویو کرنے میں آسانی بھی ہو، اور آپ اس رستے کو جو ہے وہ انجوائے بھی کریں گے۔ یہ بہت تھوڑا سا تنگ رستہ ہے، ظاہر ہے یہ لنک روڈ ہے، تو یہ مین روڈ کی طرح اتنا کشادہ تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پر جو ہے وہ پانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ یہ ویسے تو یہ اتنا گہرا نہیں ہے، یہاں پر آپ اوپر سے مین جو اس کی جو روڈ ہے، روڈ سے آپ نیچے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اوورال جو ہے وہ ایک پل کے ساتھ سے یہ ویو کروا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت جگہ ہے، کتنی پیاری ماشاءاللہ۔ اوپر سے یہ دیکھیں، میں آپ کو ٹاپ سے بھی ویو دکھا رہا ہوں، اور جو ہے وہ نیچے جو یہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا بھی ویو دکھا رہا ہوں کہ یہ پانی جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ یقیناً آپ اس سارے منظر کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب بارش جو ہے وہ بہت تیز سٹارٹ ہو چکی ہے، اور ساری جگہ جو ہے وہ روڈ بھی آپ کو گیلی نظر آ رہی ہے۔ درختوں کا سٹائل، ان کی جو ہے وہ چمک دمک بھی ذرا سا الگ سی نظر آ رہی ہے، نرالی سی ہو گئی ہے۔ بازار بھی جو ہے وہ لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ہم رائٹ جائیں یا لیفٹ، لیکن ہم لیفٹ گئے اور ہم اوپر کی طرف آئے۔ اب یہاں سے دور سے میں نے آپ کو یہ جو ہے وہ سجی کوٹ لیک کا جو ہے وہ نظارہ کروا رہا ہوں۔ آپ کو میں یہاں سے نیچے لے کر جب چلوں گا تو یقیناً آپ انشاءاللہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے۔ یہ دور سے کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب چونکہ بارش شروع ہو چکی ہے، اس لیے یہ ماشاءاللہ اللہ کی قدرت کی کتنا خوبصورت اوپر سے پانی آ رہا ہے، اور آ کر ایک ہی جگہ جمپ ہو رہا ہے، اور جمپ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے ایک بلو کلر کا جو ہے وہ ایک سین بنا رہا ہے، جہاں پر اس کو دیکھنے سے اور زیادہ خوبصورتی محسوس ہو رہی ہے۔ یقیناً میرے بتانے سے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ تو میں آج فرسٹ ٹائم یہاں آیا ہوں، مجھے یہ جگہ تو بہت اچھی لگی ہے، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، میرے بچوں نے بہت انجوائے کیا ہے۔ تو آپ سے بھی میں یہ ضرور کہوں گا، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، آپ ضرور آ کر اس لیک کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اور مزید بھی جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھیلیں موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں، لیکن اس کو آ کر ضرور دیکھیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت آسان ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ صرف 5-7 منٹ آپ پیدل یہاں سے نیچے جائیں گے، اور پھر آپ اس کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، جیسا کہ میں اب آپ کو اینڈنگ پوائنٹ پہ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہم یہاں سے تھوڑا نیچے آئیں، ذرا تھوڑا سا رستہ خراب ہے، چونکہ ایک تو بارش بھی ہو چکی ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ رستہ آلریڈی کچا ہے۔ تو یہ چیک کریں جی، بالکل ہم لاسٹ فائنل سٹیج کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ یہ بالکل قریب کا جو ہے وہ ویو میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ویو ہے، محسوس کرنے میں۔ یہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے، اور بارش کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آپ کو میں نظارہ کروا رہا ہوں۔ یہ ذرا تھوڑا سا میں 1-2 پکس اپنی بھی لے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر تھوڑا سا اس کو انجوائے کر رہا ہوں کہ اوپر سے سفید پانی آ رہا ہے، اور نیچے آ کر وہ بلو کلر کا ہو رہا ہے۔ تو یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے مجھے تو یہ جگہ بہت اچھی لگی، اور میں آپ کو بھی ضرور جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ جگہ ضرور دیکھیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔